الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16واں پارہ سورۃ الطٰہٰ، اس کے آخر سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی صحیح تشریح و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنا بھی آسان فرما دے. حاضرین محفل، سامعین محترم، دنیا کا مالک اور خالق میرا اللہ ہے. مالک اور خالق اپنی مرضی سے ایک چیز کا کوئی مالک ہو تو اسے اپنی ملکیت پہ حق ہے، وہ اس کو جیسے تصرف میں لائے، جیسے استعمال میں لائے. تو ہمارا مالک بھی اللہ ہے. یہ حق بھی صرف اللہ کو ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور ہم ویسی ہی زندگی بسر کر لیں تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. عرب میں زمانہ اسلام سے پہلے بھی اور کچھ عرصہ بعد تک بھی کچھ لوگ بطور غلام رہا کرتے تھے. اگر کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ جاتا، بھگوڑا ہو جاتا، تو اس کی سزائیں بہت سخت تھیں. تو ہمارا مالک اللہ ہے. ہم اگر اللہ کے حکموں اور اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کریں گے تو یاد رکھیں پھر اس کی سزائیں بھی بہت سخت ہیں. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں جو میں نے آج تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کے اصول سمجھائے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک روحانی اور ایک ہمارا معاشرتی پہلو. معاشرتی پہلو یہ ہے کہ ہم ہر صورت باوقار رہیں اور خوشحال رہیں. بے وقار ہو کے بھی کوئی نہیں جینا چاہتا، اور بدحالی میں بھی کوئی نہیں جینا چاہتا. ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں خوشحال بھی رہوں، میرا پہننا، میرا کھانا، میرا رہنا، میرے معاملات اتنے اچھے ہوں کہ سبحان اللہ کہ مجھے کسی کی محتاجی باقی نہ رہے. اور دوسرے نمبر پر آدمی وقار بھی چاہتا ہے، کروڑوں پتی ہو لیکن اس کی ٹکے کی کوئی عزت نہ ہو، تو وہ سوچتا ضرور ہے کیا وجہ بھی میرا احترام کیوں نہیں ہے. تو احترام دنیا میں پیدا ہو جائے،
اور خوشحالی آ جائے، اس کے اصول اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن پاک دیگر بھی کئی آیات کریمہ، بلکہ کئی سو آیات کریمہ اس اصول اور اس مفہوم سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم اس کو پڑھ لیں تو یقیناً ہم خیر و خوبیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں جو بھی شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ پھیر لے گا، اس کی ایک سزا تو وہ سن لے کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آمدنی کے جائز ذرائع، پھر ان کا جائز خرچ، یہ ساری چیزیں معیشت ہیں۔ صرف کمانا معیشت نہیں، بعض لوگ کما تو بہت کچھ لیتے ہیں لیکن بیچارے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، چوری ہو گیا، کوئی ہتھیا کے لے گیا، مال تھا گر پڑا، فراڈ ہو گیا۔ معیشت یہ ہے کہ آئے بھی صحیح اور پھر ہمارے کام بھی لگ جائے، ہمیں مزہ بھی آ جائے کہ میں نے محنت کی تو آج میں اپنی محنت کو کیسے انجوائے کر رہا ہوں، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ تو معیشت درست کیسے ہوگی؟ یہ پنکھا چلا دو یار۔ معیشت کیسے درست ہوگی؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں اصول فرمایا کہ میرا ذکر کرتے رہو، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی، آمدنی بھی تمہاری جائز ہو جائے گی اور خرچ بھی تمہارا صحیح جگہ پر ہو جائے گا۔ اب آمدنی کے جائز ہونے کا معیار ایک ہم نے بنا رکھا ہے کہ اتنے روپے روز آئیں، اتنے روپے روز آئیں، اور ایک معیار میرے اللہ کے ہاں ہے، چاہے تھوڑے بھی آئیں لیکن ساتھ سکون قلب آ جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قاسم العلوم والخیرات کا لقب دیا ہے انہیں بر صغیر کے علماء نے۔ تو ایک درویش منش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جید عالم دین تھے، سمندر تھے، علم کا سمندر۔ تو اس زمانے ایک کتب خانہ تھا، وہ کتب خانہ مختلف کتابیں شائع کرتا تھا۔ اس کتب خانے والوں نے انہیں اپنے پاس کچھ اجرت پر رکھ لیا کہ ہم آپ کو 10 روپے ماہوار دیں گے، آپ اس سے ہماری لکھی ہوئی کتاب کی پروف ریڈنگ کر دیا کریں۔ مختلف مصنفین کتابیں لکھ کے بھیجتے ہیں، ان کی پروف ریڈنگ ہو جائے، کہیں اعرابی غلطی نہ رہے، کہیں الفاظ کی املا کی غلطی نہ رہے، کہیں اور چیز ایسی نہ ہو جائے، تاکہ کتاب چھپنے کے بعد کتب خانے کے تاجر کا اتنا سرمایہ بھی لگے اور پھر کوئی میجر غلطی نکل آئے اور ساری کتاب کو بیچے بغیر کہیں تلف کرنا پڑے تو یہ بڑا نقصان ہے۔ تو آپ اسی کام میں لگ جائیں۔ اب مولانا کو وقت مل گیا، کبھی نحو کی کتاب چھپ رہی ہے تو کبھی صرف کی چھپ رہی ہے، کبھی فقہ کی چھپ رہی ہے تو کبھی حدیث کی شرح چھپ رہی ہے۔ علم تو پہلے ہی اتنا وسیع تھا، اب ان ساری چیزوں کے مطالعے نے اور 4 چاند لگا دیے۔ مولانا نے اپنی طرف سے جو اس میں حاشیے لکھنا شروع کیے اور جو اس کے متعلق وضاحتیں شروع کیں، اس نے کتابوں کی مقبولیت میں اور اضافہ کر دیا۔ 10 روپے مہینہ تنخواہ تھی، 10 روپے میں سے 5 روپے گھر کا بجٹ بنایا ہوا تھا، 5 روپے کہیں خرچ کر دیتے تھے جہاں بھی مناسب سمجھتے تھے۔ ان دنوں مولانا کی جب علمیت کی دھاک پورے علاقے میں بیٹھنا شروع ہو گئی تو کہیں سے پیشکش آ گئی کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، یہ کیا کتب خانے پہ اتنا بڑا آدمی بیٹھ کے کام کر رہا ہے، ہم آپ کو 300 روپے دیں گے، آپ یہاں بیٹھ کر ہمارے ادارے کو سنبھال لیں۔ اب کہاں 10 روپے اور کہاں 300 روپے۔ میں نے کہا نا، معیشت کے ساتھ معیشت قلت و کثرت پہ اگر کسی نے سمجھی ہو تو یہ بیچارہ بھول رہا ہے۔ قلت پہ اگر سمجھے کہ میری معیشت کمزور ہے، کہ میرے تو پیسے بہت تھوڑے ہیں، میں تو صرف 1000 روپے یومیہ کما لیتا ہوں، اس سے زیادہ تو ملتا نہیں، 1500 روپے ہو جاتا ہے، 2000 ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بڑھاؤں۔ یا بہت زیادہ کمائی والا سمجھے جس نے 4 اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہوں،
اور اس کو شام تک حساب اس کا نہ سمیٹا جا سکے، اتنا کما لے تو وہ بھی بھول میں ہے، یہ بھی بھول میں ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے معیشت قرار دیا اور جسے اطمینان قلب قرار دیا، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں قلت و کثرت والی، وہ چیزیں یہ ہے کہ جس میں اطمینان قلب بھی ہو، رات کو سوئے بھی تو مزے کی نیند سوئے، صبح عبادت میں اٹھے تو عبادت میں بھی وہ ذوق سلامت ہو کہ ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو ادھر اللہ کا سلام آ جائے، ادھر یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک بزرگ شہر کے جھنجھٹوں سے بڑا تنگ ہوا کہ آئے روز کہیں نہ کہیں سے کوئی بات ایسی سننے کو ملتی ہے، ذہنی ڈپریشن ہوتی ہے کہ کبھی کسی کا جھگڑا، کبھی کسی کی کوئی شکایت، کبھی کسی کا کوئی معاملہ۔ چھوڑ میاں یہ دنیا کیا ہے، نکل یہاں سے کہیں جنگلوں میں جا کے آباد ہو جا۔ زمانہ اسلام میں اس عمل کو بڑی مقبولیت حاصل تھی، اسے رہبانیت کہتے تھے، اور راہب بننا، یہ جہد مسلسل کرنا، یہ اس زمانے میں بڑے تقوی کی دلیل تھی کہ شخص بڑا متقی ہے، راہب ہے، اسے سال ہو گئے شہر میں نہیں گیا، 2 سال ہو گئے بیوی بچوں کو نہیں ملا، 3 سال ہو گئے اس نے جو ہے نا گوشت تک نہیں کھایا، ہیں جی کسی کو اتنے ماہ ہو گئے نہایا تک نہیں۔ کئی راہب مقابلہ کرتے تھے، جی ہم تو اس راہب کے فالوور ہیں جو 2 مہینے سے کھڑا ہوا ہے، بیٹھا تک نہیں، سویا تک نہیں، اتنی مشقت کر رہا ہے، کٹھن عمل سے، مجاہدے سے گزار رہے ہیں۔ تو مجاہدے کا تصور ہی مختلف تھا ان کی نظروں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ایسی رہبانیت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہی رہبانیت ہے کہ تم اللہ کے مقرر کردہ حدود میں رہو، جنسی ضرورت مقرر کردہ حدود میں، بھوک کی ضرورت نان و نفقہ مقرر کردہ حدود میں، لباس مقرر کردہ حدود میں، حسن سلوک مقرر کردہ حدود میں، کسی پہ لحاظ اور ترس آیا ہے مقرر کردہ حدود میں، کسی پر غصہ آیا ہے تو مقرر کردہ حدود میں، کسی کو دینے کا شوق پیدا ہوا ہے تو بھی مقرر کردہ حدود میں، کسی کو نہ دینے کا شوق پیدا ہوا ہے، غصہ آ گیا تو بھی مقرر کردہ حدود میں۔ جب تم اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرو گے اور اللہ کی بتائی ہوئی حدوں میں چلتے رہو گے تو یاد رکھو یہی تمہاری رہبانیت بھی ہے، یہی تقوی بھی ہے، یہی تصوف بھی ہے، اور اللہ کے ہاں مقبولیت بھی ہے۔ غصہ آ جائے، بیوی پہ غصہ آ گیا تو تھمتا نہیں، رکتا نہیں، لٹھ اٹھایا اور پیٹنا شروع کر دیا، بچوں پہ غصہ آ گیا تو اٹھا کے پھینک رہا ہے، اور محبت آ گئی تو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کے نخرے دیکھ رہا ہے، ناز و نعم سے ان کو پال رہا ہے، وہ بھی بے اعتدالی، وہ بھی بے اعتدالی۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو خیر اس شخص کے ذہن میں آیا کہ میں کہیں دیہات میں چلا جاؤں، یہ روز کی جھنجھٹیں اور روز کے یہ جھگڑے وگڑے، ان سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو ظہر پڑھ کے وہ نکلا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میری تو عصر رہ گئی، اگر میں نے عصر جماعت کے ساتھ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی ہوتی تو وہ تو ایک کا ثواب 70 گنا تھا۔ میں نے یہ کیا فلسفہ اپنا لیا کہ میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں، اور تنہا نماز میں میری 69 نمازوں کا ثواب، اتنی بات پہ چلا گیا کہ میں مسجد صرف نہیں آیا، میں نے گھر پڑھ لی، میں نے اپنے دکان میں پڑھ لی، میں نے صرف مسجد چل کے آنے سے جتنی ثواب مجھے نماز کا یہاں مل رہا ہے، اس سے 69 درجے اور مل جائے۔ دیکھیں جی 2 سسٹم ہے آج کل، بڑا سائنسی دور ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنا جو ہے نا کوئی لنک اس مسجد سے کنیکشن جوڑ دیں، اور وہیں بیٹھے خطیب کی تقریر بھی سنتے رہیں، اور وہیں بیٹھے امام کے پیچھے نیت کر کے نماز بھی پڑھ لیں۔ تو ہم کعبے کے امام کے پیچھے پڑھ لیں، گھر میں ٹی وی پہ ان کو دیکھ کے، ہیں جی کوئی موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لے، تو بظاہر تو ہم لگے گا کہ بہت اچھا کیا، لیکن جو جامعیت اور جو روحانیت ہمیں اب مل کر بیٹھنے میں ہو رہی ہے، مل کر بیٹھنے میں جو روحانیت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، جو زیارات ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے چہروں کے تاثرات دیکھ رہے ہیں، جو ادبی پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ آج صبح رحیم یار خان سے کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے،
تو اسی روحانیت پہ بات کر رہے تھے. میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ, وہ کہہ رہے تھے موبائل پر قرآن. میں نے کہا کوئی عیب نہیں, فتویٰ موجود ہے, ثواب بھی ہوگا, لیکن کتاب اٹھا کے, مصحف اٹھا کے, باوضو ہو کے اس کے سامنے ادب سے بیٹھنے کا جو مزہ ہے وہ اس میں مزہ نہیں ہے. اس کی اپنی چاشنی ہے, اس کا اپنا لطف ہے, اس کا اپنا وقار ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ جب اس لطف کو چکھنے والا دنیا میں ایک بھی نہ بچا تو پھر وہ باتیں قصہ پارینہ ہو جائیں گی. ہماری نیو جنریشن تو ہو سکتا ہے اس کو بھولتی چلی جائے. اب تو نصاب بھی سارا انہوں نے اس میں تبدیل کر دیا ہے. آئی ٹی میں آ گئے ہیں, بس ایک ہاتھ میں وہ لیں اور آلہ سا اٹھائیں, کمپیوٹر وغیرہ کچھ, اور بات ختم ہو گئی. تو خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس بزرگ نے کیا سوچا کہ میں چلا جاؤں. ذہن میں یہ خلش آئی کہ میں نے غلطی کی, آ کے جیسی کیسی گزرتی تھی, میری 69 نمازیں جو ہے وہ ثواب میرا ضائع ہو رہا ہے. فوراً واپس آیا. راستے میں ایک آدمی کو ملا, وہ لکڑیوں کا ایک گٹھڑ سا اٹھائے لا رہا تھا. اسے سلام کیا. ذہن میں یہ تھا پتہ نہیں یہ مسلم ہے نان مسلم ہے. سلام کیا, بھئی سلام کا یہ جواب دے گا تو مسلمان ہے, اور اگر جواب کی بجائے کوئی اور جملہ کہہ دے گا تو پھر میں سوچوں گا کہ بھئی اس کو کیا سمجھوں, اس کو کیا سمجھوں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من بدأ بالسلام. دو ملنے والے ایک دوسرے کو ملے, ان میں سے جس نے سلام کرنے میں پہل کی ان دونوں میں سے وہ بہتر ہے. ایک کا درجہ بڑھ گیا, ایک کا درجہ کم ہو گیا. اور وجہ فضیلت کیا بنی؟ سلام میں پہل کرنا, کہ اس نے سلام کر لیا پہلے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے سلام کرنے والا ہے, ایک اور حدیث پاک کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ ایسے شخص کا منہ مٹھاس سے بھر جائے گا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا, توہین محسوس نہ کرے, سلام کرنے میں پہل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو مٹھاس سے بھر دیں گے. اور بھی کئی اس پر بشارتیں ہیں. تو اس بندے نے اس کو سلام کیا, جواب وعلیکم السلام کی صورت میں تھا. تو اب وہ زاہد آدمی, متقی آدمی جس نے شہر کو چھوڑا تھا, اسے کہنے لگا بابا جی عصر کی نماز کا وقت ہے, آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا میں مزدور آدمی ہوں, لکڑ ہارا ہوں, یہ محنت مزدوری کر کے آ رہا ہوں, اب جا کے پڑھوں گا. تو کہنے لگا پھر مناسب ہے, میں نے بھی نہیں پڑھی, جماعت سے نماز پڑھنے. دو بندوں میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں مسئلہ ذہن میں رکھنا, وہ دو بندے جو مسافرت کی حالت میں ہوں, ایک ہی مسجد کے قرب و جوار کے پڑوسی, یہ کہہ کر کہ میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا, دوسری کی چونکہ اجازت ہے, وہ اسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ سفر میں ہیں یا کوئی عذر ہے ایسا, محض اسی لیے کہ یار ہم 4 آدمی ہیں, یہ چائے ختم کر لیں, کھانا ختم کر لیں, پھر چل کے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ پہلی جماعت کی عظمت اور جمعیت کے خلاف ہے. جماعت جو وحدت کا پیغام ہے, اس سے وحدت کا پیغام نہیں ملتا, اس سے تو انتشار ہے. 4 اب پڑھ لیں, 2 وہاں پڑھ لیں, 10 وہاں پڑھ لیں, 4 وہاں پڑھ لیں. تو جماعت ثانی کی اجازت مسافر کو بھی ہے, یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے رہ گیا تو اس کو ہے, ورنہ یوں نہیں کہ گھر تو بالکل قریب ہے, نمازی اسی مسجد کا ہوں, پڑھوں گا بھی اسی مسجد میں لیکن دوسری جماعت پڑھ لوں گا. تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت ثانی کی اجازت شرائط کے ساتھ ہے, بلا شرائط نہیں ہے کہ جیسے جس کا جی چاہے وہ اٹھ کے اپنی دوبارہ نیت کر لے. تو اس کی بھی پابندی اپنانا ضروری ہے, اس پر علماء کی تحقیق ہے. انہوں نے سلام کیا, جواب سلام میں درخواست کی کہ نماز پڑھنی ہے, تو انہوں نے کہا جی پڑھنی ہے. پانی کا ایک گڑوا آگے بڑھایا, بابا جی وضو کر لو. وہ لکڑ ہارا جو تھا اس نے بڑے غور سے تاکا اور دیکھا, اس نے کہا خدا کے بندے تو نے میرے متعلق کیا گمان کیا کہ میں بغیر وضو ہوں؟ یہ کیسا گمان تو نے میرے, میں اللہ کا بندہ, اللہ کی مخلوق, اللہ کی زمین پر اس کا کلمہ پڑھنے والا, بغیر وضو پھر رہا ہوں؟ یہ تو نے میرے بارے میں اچھا گمان نہیں. اور اگر بے وضو ہو تو پھر اس کے ذہن میں وہم ہو, اچھا یار اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں, کبھی سردی کا وہم, کبھی گرمی کا وہم, کبھی پانی کی دستیابی, کبھی عدم دستیابی, کئی چیزیں سامنے آتی ہیں, کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ میں سے جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں,
محنت کش بھی ہیں. اللہ کی قسم آپ باوضو ہو کر محنت کرتے رہیں, آپ کی محنت میں اللہ برکتیں پیدا فرما دیں گے. تو وضو کی عادت ہم سب بنا لیں, کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہا کریں. اگرچہ وضو کرنے کا موقع ملے, وضو پر وضو کرنا بھی عیب نہیں بلکہ نور پر نور ہے, بھلائی پر بھلائی ہے, خیر ہے. لیکن باوضو رہنے سے ہمارا دل طاہر مطہر رہے گا, شیطانی وساوس کم سے کم پیدا ہوں گے, طبیعت میں سستی کم سے کم پیدا ہوگی. تو اس اللہ والے نے بھی کہا اے خدا کے بندے میں تو باوضو ہوں, تو نے میرے بارے میں یہ کیا گمان کیا. اب وہ زاہد جو متقی پرہیزگار تھا اس نے کہا پھر ایسا کریں, مجھے تو سمجھ آ گیا کہ آپ تو فضیلت کے اعتبار سے مجھ سے بھی زیادہ متقی نکلے. دل میں سوچا اور انہیں کہا آپ نماز پڑھا دیں, آپ نماز پڑھا دیں. ہمارے ہاں تو یوں ہے نا کہ نماز پڑھانے کے لیے وضاقتہ عالموں جیسی ضروری ہے. ویسے داڑھی جو ہے یہ تو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے, ہمیشہ ہونی چاہیے. یہ تو ہم بڑا نقصان کرتے ہیں, ہم بڑا نقصان کرتے ہیں جب ہم اپنے چہرے سے اس سنت کو ہٹا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں, تو ہم بڑا نقصان کرتے ہیں. آپ اجازت دے تو ایک بات عرض کر دوں. قتیل شفائی کے مارے آتا ہے, بڑا شاعر تھا اور نعت خوان تھا بھارت کا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعریف میں ایک نعت لکھی, فارسی کی نعت تھی. سننے والے شاعر نے, سننے والے شخص نے ایران میں وہ نعت سنی. نعت کیا تھی, وہ لگتا تھا کہ یہ بندہ کوئی سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے, ڈوبا ہوا ہے, اور بڑی فنا فی الرسول ہو کے نعت لکھی ہے. اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مداح اور اس شاعر کی محبت پیدا ہو گئی, اور وہ وہاں سے چلا کہ میں اس شاعر کو ملوں, مصافحہ کروں, زیارت کروں, اس کے ساتھ بیٹھوں. اتنا عاشق رسول, اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں چاہت, اتنی فنائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار. اب وہ شخص وہاں سے چلا, قتیل شفائی کے گھر پہنچا, اس سے پوچھا ان کے بارے میں, تو کسی نے کہا وہ حمام پہ گئے ہیں. حمام پہ آئے تو وہ شیو کرا رہا تھا, آدھی کے قریب شیو اس نے کرا لی تھی. اس نے آ کے پوچھا کہ آپ میں قتیل شفائی کون ہے, قتیل صاحب کون ہے. تو اس نے کہا جی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, نعت فلاں آپ نے لکھی ہے. ہاں جی میں بس یہ فارغ ہو کے. انہوں نے کہا یہ آپ کیا, میں تو آپ کے بارے میں جو تصور لے کے آیا ہوں کہ آپ فنا فی الرسول ہیں, اور آپ کے چہرے پر, آپ کے چہرہ داڑھی منڈوا رہے ہیں, ریش می تراشیم, ریش کو کٹوا رہے ہیں آپ. شاعر تھا, اس نے فوراً کہا ہاں ہاں ریش تراشیم, داڑھی کٹوا رہا ہوں, ولے دل نہ تراشیم, کسے دل نہ تراشیم. میں دل کو نہیں کسی کے توڑ رہا, میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا, میں داڑھی شیو کرا رہا ہوں بس. اس کے ہاں یہ تھا, انسانیت یہ تھی کہ انسان کا دل نہ توڑے, یہ بھی اچھا پیغام ہے. انسان کسی انسان کا دل نہ توڑے, یہ بھی اچھا پیغام ہے. لیکن اس نے اس داڑھی کے مقابلے میں اسے جب فضیلت دی تو اس آنے والے مہمان نے کہا تو کیسے کہہ رہا ہے تو کسی کا دل نہیں توڑ رہا, تو سید دو عالم دل تراشیم, تو نبی کا دل توڑ رہا ہے, تو پیارے محمد کا دل توڑ رہا ہے. تجھے پتہ ہے کہ نبی کو داڑھی سے کتنا پیار تھا, اور کتنا چہروں پہ سجی داڑھیوں کا احترام کرتے تھے, اور کتنا اس کی تاکید فرماتے تھے. کہتے ہیں کہ اس آنے والے نے کیا انقلابی جملہ کہہ دیا, وہ گرا بے ہوش ہو گیا یا گرا بے خود ہو گیا. بے خود ہوا, ہوش میں آیا تو جو حصہ کٹ چکا تھا, منہ دھویا, اور وہ دن اور آج کا دن اس نے کہا میری نعتوں کی لفاظی میں وہ مزہ نہیں تھا, تیری محبت بھرے جملے میں جو مزہ مجھے آیا تھا. اللہ اکبر. تو اس نے امامت کے لیے, بابا جی آپ امامت کرا لیں. آگے بڑھے, امامت کرانے لگے. اب رکوع لمبا, سجدہ لمبا, ادھر سورج غروب ہونے کو ہو گیا, ابھی نماز ابھی مکمل ہوئی. تو آپ پیچھے پھر کھڑے. اس صوفی زاہد نے کہا بابا جی اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھائی ہے, وقت مکروہ شروع ہو گیا ہے,
اس نے حیرت کی وجہ سے اسے دیکھا، اس نے کہا خدا کے بندے، نماز تو مومن کی معراج ہے، اور معراج کا معنی تو ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنا۔ میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب لوٹے تو اگلا سبحان ربی العظیم کہوں۔ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، مجھے اس کا جواب، اس کی قبولیت کی شرح صدر ہو تو اگلا سبحان ربی الاعلیٰ کہوں۔ میری تو پوری توجہ اسی میں تھی، مجھے کیا پتا وقت کہاں آ رہا ہے اور وقت کہاں جا رہا ہے۔ یہ وقت کی پابندیاں تو نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہیں، تو جان تیرا وقت جانے۔ میں تو اسی خیال میں تھا کہ میری نماز قبولیت کے قریب ہو جائے، کاش کہ اللہ ہمیں یہ نمازیں نصیب فرما دے۔ باتوں سے بات آ گئی ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بھائی امام احمد غزالی تھے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، دونوں بھائی اکٹھے پڑھتے تھے درسگاہ نظامیہ میں۔ واپس آئے، محلے والوں نے چھوٹے بھائی امام محمد سے کہا کہ وہ خوش گلو تھے کہ آپ آج کے بعد یہاں مسجد کے امام۔ بڑا بھائی امام احمد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب چھوٹے بھائی نے والدہ سے کہا، امی یہ میرا بھائی جب میرے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا اور کون پڑھے گا؟ اس سے پوچھو کیا وجہ، مجھ میں کوئی کمی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ والدہ نے احمد کو بلایا، بیٹا احمد آپ بھائی محمد کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے جواب میں کہا، امی آپ اس بات کو رہنے دیں، میں اپنی تعلیم تعلم میں مصروف ہوتا ہوں، یہاں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو والدہ نے انہیں پابند کیا، نہیں یہ بات کسی صورت ٹھیک نہیں ہے، آپ نماز پیچھے جا کے پڑھا کریں، ورنہ یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا امی میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ اگلی نماز پہ وہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے چلے گئے، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں سلام پھیر کے واپس آ گئے، توڑ دی نماز۔ اب وہ تو چیختا آیا، امی اس سے تو بہتر تھا بھائی آتے نا، انہوں نے کیا نماز پڑھی، نماز توڑ کے آ گئے۔ اب تو جو اشکالات کسی کے دل میں ہوں گے وہ تو اور راسخ ہو گئے۔ ماں نے بھائی کو بلایا، بیٹے احمد تو نے اس کے پیچھے نماز جو شروع کی تھی توڑی کیوں ہے؟ اس نے کہا امی میں نے عرض کیا تھا نا آپ رہنے دو۔ نہیں مجھے بتا، مجھے بتا، میں نے اتنی کٹھن محنت کر کے تم دونوں کو پڑھایا ہے، مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ تو اس نے کہا امی اس سے پوچھو یہ نماز میں تھا کیا مقصد جی؟ یہ نماز میں کیسے تھا؟ یہ دوسری رکعت میں اس سے پوچھو یہ کچھ اور چیزیں سوچ رہا تھا، اس کا استحضار نماز میں نہیں تھا، اس کا ذہن و قلب نماز میں حاضر نہیں تھا، لہذا جب یہ نماز میں نہیں تھا تو میں اس کے پیچھے کیسے آتا؟ اچھا اس نے کہا ہاں بھی تو بتا، تو نماز میں نہیں تھا؟ کہنے لگا تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن میں نفاس کا مسئلہ آیا تھا، ایسے چند سیکنڈوں کے لیے۔ نفاس عورت کو خون آتا ہے بچہ جننے کے بعد، اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے، کتنی ہوتی ہے؟ یہ تھوڑی دیر آیا، 2-3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، میں نے جھٹک دیا۔ تو اس نے کہا امی ہم تو کہہ رہے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، اور امام سوچ رہا ہے نفاس کا مسئلہ، بتا ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا بیٹا اتنا استحضار؟ اچھا اس نے کہا یہ تو چلو مان گئے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ امام کچھ اور سوچ رہا ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ ایک لطیفہ ہے نا، ایک امام نماز بھول گیا تو متولی جو تھے اس نے گھر جا کے اپنے ملازم سے کہا یہ 10,000 روپے لے جاؤ اور امام کو دے آؤ۔ اب وہ آیا تو اس نے کہا جی خان صاحب نے یہ 10,000 روپے بھیجے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، متولی کو ملے اگلے دن، آپ نے جی بڑی مہربانی، کیسے؟ اس نے کہا امام صاحب میں اتنے عرصے سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کبھی نہیں بھولے، آج بھولے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ایسی پریشانی تھی، بھی اگر کوئی مالی پریشانی ہے تو چلو میں مدد کر لیتا ہوں تھوڑی سی آپ کی، کوئی اور ہے تو اللہ سے آپ مدد مانگیں۔ اس نے کہا میرے گھر ڈیلیوری ہونے والی تھی بچے کی، بچہ ہونا تھا، ہسپتال لے جانا تھا، میرے پاس پیسے ویسے نہیں تھے، تھوڑا وہ پریشانی سی تھی۔ اس نے کہا نماز میں بھولنا اتنا برکت والا بنا، اور مجھے اتنے پیسے۔ اگلے دن ایک دفعہ میں کہیں نماز میں بھولا تو ایک خان صاحب پیچھے دے آج مول صاحب بھول گئے ہو، میں کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، میں وہ حجت بتاؤں گا آپ کبھی سوچ لیا کریں۔
تو خیر نمازوں میں جب یہ استحضار پیدا ہوتا ہے تو میرے ساتھیو اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں پیچھے جہاں سے بات چلائی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا میں اس کی گزران تنگ کر دوں گا۔ گزران، معیشت کا معنی علماء نے گزران لکھا ہے، آمدنی نہیں لکھا، یاد رکھیں۔ دہاڑی روز لگ رہی ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی، تنخواہ لگی ہوئی ہے ماہانہ لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ اس پر میں اکثر اپنے ذاتی طور پہ کہا کرتا ہوں، بجلی کا بل دے کے فارغ ہوئے، گیس سلنڈر خالی ہو گیا، اس سے جان چھڑائی، کسی طریقے خریدا، بچوں کی فیس آ گئی، ابھی فیس دے پائے تھے کہ کوئی گھر میں بیمار پڑ گیا، علاج کر کے بمشکل صحت یاب ہوئے تھے تو چھت ٹپک پڑی بارش میں، اب اس کو بنوانے میں یعنی فرصت ہی نہیں مل رہی اس کو۔ تو یہ معیشتاً ضنکا ہے، بندے کی گزران تنگ ہو جاتی ہے، اور بندے کی گزران میں مدد کب شامل ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کی تلاوت ذکر کی بہترین صورت ہے۔ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس فرائض ادا کرنے کے بعد کون سا ایسا عمل تھا جس کے میں آپ بڑی مشقت کاٹا کرتے تھے؟ وہ نماز تھا۔ پاؤں ورم آلود ہو جاتے تھے، کبھی کبھی اتنے طویل سجدے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں آپ قد قبضہ، فوت تو نہیں ہو گئے۔ پھر میں آپ کی پاؤں کی انگلی پر میں نے ہاتھ لگایا، فلمستو، میں نے چھوا، آپ نے انگلی ہلائی تو مجھے اندازہ ہوا نہیں آپ فوت نہیں ہوئے، آپ حیات ہیں اور مناجات میں اور اللہ کے سامنے گفتگو، اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو نماز اور تیسرا ذکر جو ہے وہ ہمارا انگلیوں پر بھی ہے، اس کے مختلف اوراد ہیں، قرآنی بھی ہیں، غیر قرآنی بھی ہیں، اس سے دل نرم ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے بندے کے دل کو تسلی ہوتی ہے، بندے کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے وہ ذاتی زندگی کے وہ مسائل ہیں جن الجھاؤ میں ہم پڑے ہیں، اور ہم ان الجھاؤ کا حل کسی اور طرف تلاش کر رہے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہم رہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں ذاتی فائدہ ہوگا، اور اجتماعی عمل ہمارے ذمے کیا ہے کہ ہم پھر اس بات کو اوروں میں پھیلائیں، ہم اس بات کو اوروں تک پہنچائیں۔ جب ہم اس بات کو اوروں تک پہنچائیں گے اس پہ ہم اجتماعی ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہوں گے، انفرادی ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ دیکھیں کتنی محتاط وقت ہوتا ہے کہ بندہ جب حمام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہاں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانے سے پہلے دعا کر کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہاں بیٹھے بیٹھے زبان پہ نہ آئے لیکن دل میں خیال رہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارا دل ذکر کی طرف مائل ہے۔ نکلو تو فوراً غفرانہ کا کہو، شکر ہے اللہ کہ ہم ایک مشکل میں تھے، ایک ایسی کثافت والی جگہ پہ تھے، تو نے ہمیں کتنی عمدگی سے اس آلودہ جگہ سے باہر نکال دیا، خارج کر دیا، اور ہماری یہ بشری تقاضے صرف جو تھی یہ پوری ہو گئی۔ اس کو ہم آگے بھی چلاتے رہیں، اس کو رواج بھی دیتے رہیں، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہیں۔ ذکر کرنے میں جو ضروری میں سمجھتا ہوں، ایک تسبیح روزانہ صبح تیسرے کلمے کی، اس میں 3 الفاظ آتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، الحمد للہ کو تحلیل کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کو الحمد للہ کو تحمید کہتے ہیں، لا الہ کو تحلیل کہتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، اس کی تسبیح کرنے سے اللہ کی محبت دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ درود پاک کی ایک تسبیح، یہ تو ہمارے اوپر میرے نبی کا حق ہے، اللہ کی قسم اگر ہم آپ کے بغیر کسی اور نبی کے امتی ہوتے تو پتہ نہیں ہماری شکلوں کا کیا بنتا۔ اللہ کی صفت ستاریت اور میرے پیغمبر کی وہ دعائیں کہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ ایک واقعہ مختصر سا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص پکڑا گیا، پیش ہوا، اس سے غلطی ہو گئی، زنا کی غلطی۔ اس نے کہا
اے خلیفہ وقت مجھ سے پہلی مرتبہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اب حضرت عمر کا جواب سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا اللہ بڑے حوصلے والا ہے، پہلی ہی غلطی پر نہیں پکڑ لیتا، جب بندہ اللہ کے حوصلے کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ اسے رسوا کرتے ہیں، اللہ پھر رسوا کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں، ہماری ہر غلطی اگر ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو جائے تو ہم ایک دوسرے سے سلام کرنا چھوڑ دیں، بات کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بار بار جب بندہ غلطیاں کرتے کرتے ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ڈھٹائی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کی صفت ستاریت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا عیب دنیا پہ عیاں ہو جاتا ہے، یہاں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہاں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے اور حدود اللہ میں رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔